بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے 12ویں مرحلے میں اور چوتھی فصل میں تھی۔ فصل چہارم صفات باری تعالیٰ کے بیان میں ہے۔ اس فصل کے اندر صفات خدا کا اثبات ہوا اور صفات واجب تعالیٰ کے مختلف اقسام کو ذکر کیا۔ آخر میں یہ مطلب ذکر کر رہے تھے کہ تقریباً مطلب بیان کر لیا تھا، عبارت کا کچھ حصہ رہتا تھا کہ صفات حقیقیہ، چاہے وہ صفات حقیقیہ ذات الاضافہ ہوں یا صفات حقیقیہ محضہ ہوں، خداوند منان ان صفات کے ساتھ کیسے متصف ہوتا ہے؟ عرض ہوا کہ 4 قول ہیں۔ قول اول حکماء کا قول ہے کہ حکماء کا ماننا ہے کہ صفات خدا عین ذات ہے۔ ان کے مقابلے میں متکلمین کے اقوال ہیں۔ آغایون اشاعرہ کا کہنا ہے صفات خدا زائد بر ذات ہیں اور لازمہ ذات ہیں۔ ان کے قول کے اندر ان 2 نکات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ صفات عین ذات نہیں ہے، زائد بر ذات ہے، مغایر ذات ہے، منتہا قدیم ہے۔ دوسرا قول کرامیہ کا تھا کہ ان لوگوں کا ماننا تھا صفات خدا زائد بر ذات ہیں، یہاں تک اشاعرہ کی طرح ہیں، منتہا صفات قدیم نہیں ہے، لازمہ نہیں ہے، بلکہ حادث ہیں۔ تیسرا قول معتزلہ کا تھا کہ جن لوگوں کا ماننا ہے کہ صفات نہ زائد بر ذات ہے نہ عین ذات ہے، بلکہ ذات نائب مناب صفات ہے۔ صفات عین ذات ہے، اس کی توضیحات آپ کی خدمت میں عرض ہوئی۔ صفات عین ذات ہیں یعنی صفات مفہوماً درست ہے کہ مختلف ہیں، لیکن مصداقاً ایک مصداق واحد بسیط ہے جس سے آپ ان تمام مختلف صفات کو انتزاع کرتے ہیں۔ اور عرض ہوا کہ یہاں پر بھی عینیت سے مراد بقول صدر المتعلہین شیرازی رحمۃ اللہ علیہ صفات واجب اور ذات واجب کا آپس میں تعلق اس طریقے سے ہے جیسے ماہیت اور وجود کا آپس میں تعلق ہے۔ اصالت وجود کے باعث میں بہت ہی تفصیلات کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ متن خارج کو فقط وجود تشکیل دیتا ہے، لیکن ماہیت بھی خارج میں واقعیت رکھتی ہے۔ ماہیت خارج میں موجود ہے بالوجود، وجود کے سائے میں، یعنی جداگانہ متن خارج کو تشکیل نہیں دیتی لیکن بہرحال واقعیت رکھتی ہے۔ عیناً اسی طریقے سے ملا صدرہ کہتے ہیں کہ صفات خارج میں ذات کے مقابلے میں جداگانہ واقعیت کو تشکیل نہیں دیتی، لیکن اسی ذات کے اندر یہ صفات مندرج ہیں۔ کہ بہرحال عرض کیا تھا کہ یہاں پر وہ تعبیر استعمال کرتے ہیں ہم کہ صفات حیثیت تقییدیہ اندماجی کے ساتھ موجود ہے۔ تفصیلات انشاءاللہ بعد والے درسوں میں، تھوڑی بہت تفصیلات ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں اصالت وجود کے باعث میں، لیکن اور زیادہ یہاں پر نہیں کرنا چاہتے وضاحت۔ بس یہ صفات عین ذات ہیں۔ اچھا،
برہان اس کے بعد قائم کیا مرحوم علامہ نے کہ بھائی صفات عین ذات ہیں. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ صفات منشأ کمالات ہے، مبدأ کمالات ہے. خب جب ذات مبدأ اور منشأ کمالات ہے تو قہراً وہ سارے کے سارے کمالات اس ذات کے اندر موجود ہوں گے. اور ہم بالضرورہ جانتے ہیں کہ وہ ذات بسیط ہے، پس وہ سارے کمالات اس ذات بسیط کے اندر موجود ہیں. خب سارے کمالات ذات بسیط کے اندر موجود ہے، یہ عبارت اخری ہے اس بات سے کہ وہ صفات عین ذات ہے. یہ بیان تھا مرحوم علامہ کا. اچھا، یہاں پر ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں کہ معمولاً اس نقطے سے بھی بہت سارے لوگ غفلت کرتے ہیں. آغا صفات کا عین ذات ہونا، دقت کیجئے گا، یہ مخصوص نہیں ہے ذات واجب کے ساتھ. دقت کیجئے گا، یہ بالکل آپ کو نئی بات لگے گی، لیکن بہت سارے لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، غلط سمجھتے ہیں، لہذا اس کی جانب بھی تذکر دے دیتا ہوں. عین ذات کا مقصد یہ ہے کہ خارج میں صفات ذات کے ساتھ متحد ہیں، ذات کے ساتھ موجود ہیں. عین ذات کا فقط اتنا معنی ہے. لیکن کبھی بھی عین ذات کے اندر یہ مفہوم چھپا ہوا نہیں ہے کہ یہ بات مخصوص ہے فقط واجب تعالیٰ کے ساتھ. نہ، اور موجودات بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی صفات عین ذات ہوں، کیونکہ عین ذات کا معنی یہ ہے کہ وہ زائد بر ذات نہیں ہے، لیکن اس کے مفہوم میں یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے کہ وہ غیر کا محتاج ہو یا غیر کا محتاج نہ ہو. خداوند متعال کے مورد میں ہم کہتے ہیں صفات عین ذات ہیں اور وہ خدا ان صفات میں غیر کا محتاج نہیں ہے. خب غیر کا محتاج نہیں ہے، وہ عین ذات سے نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اس کے واجب الوجود ہونے سے سمجھ رہا ہے. لیکن اگر کوئی اور موجود ہو جس کی صفات عین ذات ہوں، لیکن جس طریقے سے اس کی ذات غیر کی محتاج ہے، اسی طریقے سے اپنی ان صفات میں بھی غیر کا محتاج ہو سکتا ہے. بس صرف آپ اس پر حساسیت نہ رکھیں کہ جیسے ہی ہم نے کہا کہ عین ذات ہیں، اور کسی مثلا ہم نے کہا کہ انسان کی بعض صفات اس کے لیے عین ذات ہے. خب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اس صفت میں خدا کا محتاج نہیں ہے. عین ذات کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات اور وہ صفت زائد بر ہم نہیں ہے، مغایر ہم نہیں ہے. عین ذات فقط اتنا بیان کر رہا ہے. لیکن آیا وہ محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے، یہ عین ذات ہونے کے مفہوم میں چھپا ہوا نہیں ہے. فتدبر جیداً کہ یہاں پر بہت سارے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ اشتباہ کرتے ہیں. اچھا، پس ذات خدا جو برہان ہم نے قائم کیا، ذات خدا منشأ کمالات ہے. بعض حضرات نے اس مقدمے پر اشکال کیا ہے، بھئی کس نے کہا کہ ذات خدا منشأ کمالات ہے؟ بلکہ علت ایجاد مشیت اور ارادہ الہی ہے، نہ کہ ذات الہی. ذات الہی تو منشأ کمالات نہیں ہے، بلکہ منشأ کمالات مشیت اور ارادہ الہی ہے. پس یہ جو برہان کے اندر ایک مقدمہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ سارے کمالات کا منشأ ذات واجب تعالی ہے، یہ بات غلط ہے. نتیجتاً آپ کا برہان مخدوش ہو جائے گا. علامہ جواب دیتے ہیں، بابا اس ارادے اور مشیت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر ارادے اور مشیت سے مراد یہ ہے کہ وہ صفت ذاتی ہے، خب اگر صفت ذاتی ہے تو وہ عین ذات ہے، لہذا ارادہ منشا ہو یعنی وہی ذات منشا ہے دیگے، مشیت منشا ہو یعنی وہی ذات منشا ہے دیگے. کیونکہ جب اگر آپ نے کہا کہ ارادہ اور مشیت عین ذات ہے تو بس ایک ہی بات ہے، ارادہ منشا ایجاد ہے یعنی وہی ذات منشا ایجاد ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہ ارادہ اور مشیت عین ذات نہیں ہے، صفات فعل میں سے ہیں، اچھا تو پھر پتہ ہے کہ اس بات کا لازمہ کیا ہوگا؟ خوب، اس بات کا لازمہ یہ ہوگا
کہ صفات خدا پر فعل خدا کو تقدم حاصل ہو، کیونکہ ارادہ اور مشیت تو آپ نے فعل بنا دیا. خوب ارادہ اور مشیت فعل بنا لیا، یعنی جب تک یہ فعل نہیں ہوگا تب تک آپ دوسرے کمالات خدا کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. خوب یہ تو بہت ہی بدتر ہے. درست ہوا؟ اچھا، یہاں پر ایک نقطے کی جانب اشارہ کروں. ارادے اور مشیت کا روایات آل محمد کے اندر استعمال جور بجور ہے. ارادہ الہی اور مشیت الہی روایات آل محمد میں ایک معنی میں استعمال نہیں ہوئے. یہ ایک دقیق مطلب ہے کہ ہم فعلاً اس صدد میں نہیں ہیں، لیکن روایات ارادے اور مشیت کے بارے میں مختلف ہیں. ان میں تحافظ نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے کہ کوئی بندہ آ کر کہے کہ نہ ان میں تحافظ پایا جاتا ہے. نہ، تحافظ اور اختلاف نہیں ہے. ارادہ اور مشیت مختلف مقامات کے لیے استعمال ہوا ہے. مختلف مقامات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا گیا کہ یہ بھی ارادہ ہے، یہ بھی ارادہ ہے، یہ بھی ارادہ ہے. یہ دیکھیں حدیثی بات ہے اپنے مقام پر. وقول بعضهم، پس یہ وقول بعضهم والی جو عبارت علامہ لے کر آئے کہ کأنہ بعض لوگ ہمارے اس برہان کے اس ایک مقدمے پر اشکال کرتے ہیں، اس کا جواب کے لیے یہ عبارت لے کر آئے. وقول بعضهم ان علت الایجاد مشیتہ و ارادتہ تعالی، کہ بعض کا یہ کہنا کہ علت ایجاد مشیت و ارادہ الہی ہے. یہاں پر مشیت اور ارادہ ایک معنی میں، وگرنہ اپنے مقام پر ذکر کرتے مشیت اور ارادے میں تفاوت ہے. کہ مشیت خصوصیت سے جب فاعل کی نگاہ سے اس کو دیکھا جائے، فاعل کے ساتھ مربوط دیکھا جائے تو مشیت ہوتی ہے. فعل کے ساتھ ربط دیتے ہوئے اگر دیکھیں تو ارادہ کہتے ہیں. کہ بہرحال یہ اصول کافی پر جو حاشیہ ہے مرحوم علامہ طباطبائی کا باب ارادہ اور مشیت میں، وہاں پر اس کو ذکر کیا علامہ نے. وقول بعضهم کلام لا محصل له، یہ جو بعض حضرات نے کہا ہے کہ علت ایجاد مشیت خدا ہے، ارادہ خدا ہے، نہ کہ ذات خدا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اندر کوئی بات نہیں ہے. لا محصل له، اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے. یہ بات اصلاً بے بنیاد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سوال کرتے ہیں فَإِنَّ الْإِرَادَةَ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ، جو بندہ کہتا ہے کہ علت ایجاد ارادہ خدا ہے نہ کہ ذات خدا، اس سے سوال کرتے ہیں ارادہ یا تو اس بندے کے نزدیک انکانت صفتاً ذاتیتاً کہ ہی عین الذات، یا تو یہ وہی صفت ذات ہے جو کہ عین ذات ہے، تو کانت نسبت الایجاد الی الارادت این نسبت ہی الی الذات، تو اس صورت میں ایجاد کی نسبت ارادے کی طرف دینا در حقیقت وہ ذات کی طرف نسبت دینا ہے. فلم یأت بطائل، کوئی مفید بات تو یہ لے کر نہیں آیا. وان کانت من صفات الفعل کہ المنتزعۃ من مقام الفعل، یا تو نہ ارادہ اس کے نزدیک صفات فعل میں سے کہ وہ صفات کے جن کو انتزاع کیا جاتا ہے مقام فعل سے، تو کیا ہوگا فَلِلْفِعْلِ تَقَدُّمٌ عَلَيْهَا، تو نتیجتاً ان صفات پر فعل کو تقدم حاصل ہوگا. وَإِسْتِنَادُهُ فِي وُجُودِهِ إِلَيْهَا تَقَدُّمُ الْمَعْلُولِ عَلَى الْإِلَّةِ، درست ہے. وَإِسْتِنَادُهُ فِي وُجُودِهِ إِلَيْهَا، اور دوسری جانب سے اس فعل کو اپنے وجود میں صفات کی طرف مستند کرنا در حقیقت تقدم المعلول علی العلہ، معلول کو علت پر تقدم دینا ہے. وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ محال ہے. ایک جانب سے آپ کہتے ہیں ان صفات کی وجہ سے فعل ہے، اور دوسری جانب سے فعل کو صفات پر تقدم دے، تو لازم کیا آئے گا؟ لازم یہ آئے گا کہ معلول اپنی علت پر متقدم ہو، اور معلول کا اپنی علت پر تقدم محال ہے. الا ان لازم هذا القول کون نسبت الایجاد والخلق الیہ تعالی مجازا. دوسرا اشکال یہ، پس اس صورت میں اگر آپ کہیں کہ ذات خالق نہیں ہے، ایجاد ذات الہی کا کام نہیں ہے، خوب یہ بھی بالکل غلط ہے. حالانکہ آپ جو متون دینیہ کے اندر یا عقل سری بھی جو سمجھتا ہے کہ خالق ذات باری تعالی ہے،
اور آپ نے نعوذ باللہ ذات باری تعالیٰ کو خالقیت سے معزول کر دیا، یعنی خدا خالق نہیں ہے، خالقیت کی نسبت اس کی طرف مجاز ہے، حقیقت میں ارادہ خالق ہے، مشیت خالق ہے، ذات خالق نہیں ہے. خب وہ کما ترا الا ان لازم هذا القول، ساتھ اس کے کہ اس قول کا لازمہ یہ ہے کہ ایجاد اور خلق کی نسبت خدا کی جانب مجاز ہو، اور یہ بالکل غلط ہے. خب تمام شد. وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّانِي، دوسرا قول، وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَشَاعِرَةِ، کہ جو کہہ رہے تھے کہ صفات خدا زائد بر ذات ہے لیکن لازمہ ذات ہے اور ذات کی طرح قدیم ہے، یہ والا قول. ففی ہے، اس میں اشکال یہ ہے کہ ان هذه الصفات وهي على ما ادوها، کہ ان لوگوں نے شمار کیا 7 صفتیں، حیات و قدرت و علم و سمع و بصر و ارادہ و کلام، کہ یہ 7 مشہور صفات ہیں. اما ان تکون معلولتا او غیر معلولت لشیء، بھائی عین ذات نہیں ہے، ذات کے مغائر ہیں، زائد بر ذات ہے یعنی مغائر ذات ہے. خب عین ذات نہیں ہے. خب جب عین ذات نہیں ہے تو آپ سے سوال، معلول ہے یا معلول نہیں ہے؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ مَعْلُولَةً لِشَيْءٍ، اگر یہ کسی اور کے لیے معلول نہ ہو، وَكَانَتْ مَوْجُودَةً فِي نَفْسِهَا وَاجِبَةً فِي ذَاتِهَا، بلکہ بذات خود موجود ہے اور واجب ذاتی ہے، تو اس صورت میں تعدد واجب لازم آئے گا. کانت ہناک واجبات ثمان، تو لازم آئے گا کہ ہمارے پاس 8 واجب الوجود ہوں. نعوذ باللہ. کیسے؟ وہی ذات، ایک وہی ذات، والصفات السب، وہی حیات و قدرت و علم و سمع و بصر و ارادہ و کلام. خوب، یہ تو 8 واجب الوجود ہو جائیں گے. وَأَدِلَّةُ وَحْدَانِيَّةِ الْوَاجِبِ تُبْطِلُ، اور خدا کی توحید کے بارے میں جو ادلہ قائم ہوئے وہ اس مطلب کو باطل کرتے ہیں. بس یہ نہیں کہہ سکتے کہ صفات معلول نہیں ہے. اچھا، وَإِن كَانَتْ مَعْلُولَةً، اگر وہ صفات بھی معلول ہے، سوال ان کی علت کیا ہے؟ فَإِمَّا أَن تَكُونَ مَعْلُولَةً لِغَيْرِ الذَّاتِ الْمُتَّصِفَةِ بِهَا، یا تو معلول ہے ایک ایسی ذات کی کہ جو ذات ان صفات سے متصف نہیں ہے، او معلولتاً لہا، یا نہ ایسی ذات کے لیے معلول ہے کہ جو ان صفات کے ساتھ متصف ہے. وعلی الاول، خوب اگر یہ معلول ہوں اس ذات کی کہ جو ان صفات کے ساتھ متصف نہیں ہے، یعنی خدا کے علاوہ کوئی اور ذات. دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں آغا جان، یہ جو صفات معلول ہیں یا ذات واجب کے لیے معلول ہیں یا ذات واجب کے علاوہ کسی اور کے لیے، اگر کسی اور کے معلول ہیں تو پھر لازم آئے گا کانت واجبتاً بالغیر، خدا کے علاوہ ایک اور ذات ہے جس نے ان صفات کو وجود دیا ہے. خوب دیکھیے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے. وَيَنْتَهِي وُجُوبُهَا بِالْغَيْرِ إِلَى وَاجِبٍ بِالذَّاتِ غَيْرِ الْوَاجِبِ بِالذَّاتِ کے الموصوف بِهَا. اب اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اس واجب بالغیر کی انتہا ہو جائے واجب بالذات کی طرف، کہ جو اس واجب کے علاوہ ہو، کہ جو واجب ان صفات سے موصوف ہے، یعنی واجب تعالیٰ کے علاوہ ایک اور واجب ہونا چاہیے کہ جو واجب ان صفات کو وجود دے رہا ہے. اب یہ بھی غلط ہے. وَأَدِلَّةُ وَحْدَانِيَّةِ الْوَاجِبِ تُبْطِلُ، اور توحید باری تعالیٰ کے جو ادلہ ہیں وہ اس کو بھی باطل کرتے ہیں. کا شک سابق، جیسے شک سابق کو کیا. الا ان فی، دوسرا اشکال کہ اگر یہ صفات معلول و واجب کے علاوہ کسی اور ذات کی، تو دوسرا اشکال یہ الا ان فیہ حاجت الواجب الوجود لذاتہ فی اتصافہ بصفات کمالہ الی غیرہ. الا ان فیہ، اس فرض میں لازم آئے گا کہ واجب الوجود لذاتہ ہی محتاج ہو ان صفات کمالیہ کی ان صفات کمالیہ سے متصف ہونے کی
ان صفات کمالیات سے متصف ہونے کے لیے محتاج ہو الی غیرہی، اپنے غیر کی طرف، وہو محالون، اور یہ بھی محال ہے۔ خوب، پہلا اشکال یہ لازم آئے گا کہ خدا کے علاوہ ایک اور واجب الوجود بالذات ہو کہ جو ان صفات کو وجود دے۔ دوسرا اشکال یہ کہ واجب الوجود محتاج ہو اس واجب الوجود کا، دوسرے واجب الوجود کا جو ان صفات کو وجود دے۔ خوب، یہ بھی غلط ہے۔ وَعَلَى الثَّانِي یعنی ذات واجب الوجود ان کے لیے علت ہو، صفات کے لیے علت کون ہو؟ خود ذات واجب الوجود۔ یلزم کون الذات المفیضۃ لها متقدمۃ علیہ بالعلیہ، اب جب واجب تعالیٰ ان صفات کے لیے علت ہو تو لازم آئے گا وہ ذات کے جو ان صفات کا افادہ کرتی ہے وہ ان صفات پر تقدم بالعلیت رکھے، جبکہ وہی فاقدۃ لما تؤتی من الکمال، وہ کمال کے جو عطا کر رہی ہے ان صفات کو، جبکہ وہ کمال اس کے اندر نہیں ہے۔ یعنی خدا کے اندر علم نہیں ہے لیکن علم کو وجود دے رہا ہے، خدا کے اندر قدرت نہیں ہے لیکن قدرت کو وجود دے رہا ہے۔ خب دیکھے فاقد الشیء تو موت یہ شے نہیں ہو سکتا، وہ محالون۔ الا ان فیہ، اس دوسری صورت میں ایک اور اشکال یہ ہے، الا ان فیہ فقدان الواجب فی ذاتہ صفات الکمال، اس کے علاوہ آگا یہ اشکال بھی لازم آئے گا کہ ذات واجب تعالیٰ ان کمالات سے فاقد ہو۔ اچھا، یہ فقط اس شک کے اندر لازم نہیں آ رہا، یہ تمام شکوک میں اشکال لازم آئے گا، لیکن علامہ نے خصوصیت سے یہاں پر ذکر کیا، لیکن یہ تمام شکوک میں لازم آئے گا۔ جب آپ صفات کو زائد بر ذات قرار دیں، کسی بھی طریقے سے آپ فرض کریں، ذات کو بالآخر آپ کمال سے خالی قرار دے رہے ہیں۔ وقد تقدم انه صرف الوجود، حالانکہ پہلے گزر چکا کہ ذات واجب صرف الوجود ہے، الذي لا يشذ عنه وجود ولا کمال وجودی، کہ ذات واجب سے نہ کوئی وجود خالی ہے نہ کمال وجودی۔ هذا خلف، خب یہ خلف ہے کہ یہ بہترین دلیل ہے صفات الہی کے اس بات کے لیے، یہ جو آخری عبارت ہے علامہ کی، یہ بہترین دلیل ہے کہ خدا صرف الوجود ہے، لہذا اس سے کوئی وجود اور کمال وجودی خالی نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ، دست شما در نکنے۔ وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ، تیسرا قول کہ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الْكَرَّامِيَّةِ، جو کرامیہ کی جانب منسوب ہے، فَلَازِمُ مَا فِيهِ مِنْ كَوْنِ الصِّفَاتِ زَائِدَةً حَادِثَةً، آغا ان کے قول کا لازمہ یہ ہے کہ صفات باری تعالی زائد ہو اولاً اور اس کے علاوہ حادث ہوں۔ فلازم ما فیہ من کون الصفات زائدۃ حادثۃ، لازموں کی خبر یہ ہے کون الذات المتعالیۃ ذات مادۃ قابلۃ للصفات۔ خوب، حادث ہیں یعنی کیا؟ یعنی اس ذات واجب میں یہ استعداد اور مادہ موجود تھا کہ جو ان صفات کو بعد میں قبول کرتا ہے۔ خوب، یہ تو آپ نے ذات واجب کو مرکب بنا دیا۔ حدوث کہاں پر ہوتا ہے؟ ہم نے گزشتہ مطالب کے اندر، مراحل کے اندر بیان کیا تھا کہ حادث وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر پہلے مادہ ہو، درست ہے؟ کل حادث مسبوق بالمادت بالمادت، بلے ہر حادث کیا ہے؟ متقدم ہے مادے اور اس کی استعداد سے، کہ جو مادہ اس استعداد کا حامل ہو۔ خب یہ تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے۔ فلازم ما فیہ کون ذات المتعالیت ذات مادت قابلۃ للصفات، کہ التی وہ مادہ کے تحدث فیہ جس مادے کے اندر یہ صفات حادث ہوں۔ ولازم ہو ترکب الذات، لازمہ یہ ہوگا کہ ذات مادے اور صورت سے مرکب ہو جائے، وہ محال۔ وکون ذات، یہ دوسرا اشکال، فلازم ما فیہ ایک اوپر والا اشکال اور ایک دوسرا اشکال یہ وکون ذات خالیۃ فی نفسہا عن الکمال، کہ عرض کیا تھا یہ اشکال سیال ہے، اور یہ بھی لازم آئے گا کہ ذات بذات خود کمالات سے کیا ہو؟ خالی ہو، وَهُوَ مُحَالٌ، اور یہ بھی محال ہے۔
کرامیہ کا قول بھی گیا. معتزلہ کا قول خوب وہ بھی غلط ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ ذات کے اندر کوئی صفت کمالی نہیں ہے، خوب یہ بھی غلط ہے. وَأَمَّا الْقَوْلُ الرَّابِعُ وَهُوَ مَنْسُوبٌ إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ فَلَازِمُ مَا فِيهِ مِنْ نِيَابَةِ الذَّاتِ عَنِ الصِّفَاتِ فَلَازِمُ مَا فِيهِ خُلُوُّهَا عَنْهُ کہ ذات ان صفات سے خالی ہو. وَهُوَ كَمَا عَرَفْتَ حالانکہ آپ نے جان لیا. وَهُوَ یعنی یہ واجب وجود صرف لا يشذ عنه وجود ولا کمال وجودی، اس سے کوئی وجود باہر نہیں ہے اور کوئی کمال وجودی اس کی ذات سے خارج نہیں ہے. ھذا خلفون، بس یہ خلاف فرض ہے. اس طریقے سے صفات باری کے بارے میں جو کلی مباحث ہیں ان کو فصل 4 میں ختم کرتے ہیں. بعد میں مرحوم علامہ چند مشہور اوصاف الہی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اولین بات علم خدا کے بارے میں کہ اس کو جلسہ آئندہ سے ذکر کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.